ایک زمانہ تھا، ایک درخت کو لوگ پوجنے لگے، تو وہاں ایک صوفی تھا، عبادت گزار تھا، شب زندہ دار تھا۔ اسے پتا چلا کہ لوگ درخت کو پوج رہے ہیں، تو اس کے دل میں بڑی غیرت جاگی، توحید کی غیرت ہوتی ہے، وہ جاگی اور وہ کھڑا ہوا، اس درخت کو کاٹ دوں گا جس کو لوگ اللہ کا شریک سمجھ رہے ہیں اور پوج رہے ہیں۔ ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا۔ راستے کے اندر شیطان کھڑا تھا، اس نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا، اور شیطان نے راستہ روکا، اس نے پٹک کے شیطان کو زمین پہ مارا اور اس کی چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ شیطان بہت مکار ہے اور وہ ہر ایک کو ایک طریقے سے نہیں لوٹتا، اس کے بڑے مکر و فریب اور دجل و تلبیسات ہیں۔ اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، اس نے کہا جناب آپ عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، شب زندہ دار ہیں، آپ درخت کو کاٹیں گے، لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، پھر آپ کو ان کے مقابل کھڑا ہونا پڑے گا، اور سویرے شام لڑائی ہی لڑائی، آپ کی عبادتوں کے وقت میں خلل آئے گا۔ تو آپ نے ان کی قبر میں تھوڑا جانا ہے، آپ کی قبر اپنی ہے، ان کی قبر اپنی ہے، آپ چھوڑیے ان کو۔ اور ساتھ ہی کہا کہ جب آپ مصلی اٹھایا کریں گے تو نیچے سے ایک درہم مل جایا کرے گا آپ کو، تو آپ اس سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیا کریں گے اور آپ فارغ البال بھی ہو جائیں گے۔ اس طرح باتوں میں لگایا اور وہ زاہد صاحب واپس آ گئے، نماز پڑھی، مصلی اٹھایا، درہم ملا، بڑے خوش ہوئے اور دلیلیں تراشنے لگے۔ واقعی مجھے کیا لگی، تمہیں غیر سے کیا، تم اپنی نبیڑو، تم اپنی قبر میں جانا ہے، جائیں وہ بھاڑ میں، مجھے کیا لگے، مجھے ان کے بارے میں کیا پوچھا جانا ہے۔ نمازیں پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد مصلی اٹھاتا ہے تو ایک درہم ملتا ہے۔ کافی دن گزر گیا، دل بھی آہستہ آہستہ مردہ ہو گیا۔ ایک دن مصلی اٹھایا تو کوئی درہم نہیں نکلا، پھر دوبارہ کلہاڑا اٹھایا، اٹھا، راستے میں پھر شیطان کھڑا تھا، کہا کدھر جا رہے ہو، کہا درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا۔ اس کو تجربہ تھا کہ میں اس کو پٹک کے زمین پہ مارا تھا، یہ میرے سے طاقتور تو ہے ہی نہیں۔ اس نے پھر گریبان سے پکڑ لیا، شیطان نے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ وہ زاہد صاحب پریشان ہو گئے، شیطان کو کہنے لگے کہ یہ کیسے ہوا، میرا تو تجربہ ماضی کا یہ تھا کہ میں طاقتور ہوں، تم کمزور ہو، لیکن اب تم نے پٹک کے مجھے زمین پہ مارا۔ تو کہا صاحب اس دن تم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے، آج تم درہم کے لیے جا رہے ہو۔ تو جب عمل میں خلوص نہیں رہتا تو پھر عمل نہیں رہتا، عمل میں قوت نہیں رہتی، پھر سجدے بے روح ہو جاتے ہیں، نمازیں بے ذوق ہو جاتی ہیں، صفیں کج دل پریشاں، سجدے بے ذوق کہ وہ جذبے اندروں باقی نہیں۔ نماز روزہ حج زکات سب کچھ ہے باقی مگر تو باقی نہیں۔ پھر سب کچھ چلتا رہتا ہے لیکن رسم ہوتی ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ پھر قرآن پڑھا جاتا ہے، رسم ہوتا ہے، قرآن دل کو پھر نہیں بدلتا، اس لیے کہ رسم ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ جب رسم ادا ہو رہی ہو تو پھر قرآن دل کو نہیں بدلتا۔ جب قرآن کے طور پہ پڑھا جا رہا ہو پھر یہ دلوں میں رنگ اتارتا ہے اور معرفت کا نور دیتا ہے اور دلوں کے زنگ اتارتا ہے۔ ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے، ایک ایک سانس با مقصد ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنے وقت کو کس آوارگی کے ساتھ، کس بے دردی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے دو باتیں بڑی پتے کی سنی اور انہوں نے مجھے بڑا نفع دیا۔ یہ بہت بڑے بزرگ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے عالم اور فقیہ ہونے کے باوجود یہ درویشوں کی صحبت میں جا کے بیٹھتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو کسی نے دیکھا کہ حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو کسی نے کہا اتنے بڑے امام ہو، اتنے بڑے فقیہ ہو، اس فقیر سے کیا ڈھونڈتے ہو، بشر حافی سے کیا تلاش کرتے ہو؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے۔ تو فقیروں کی باتیں بڑی پتے کی ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ فقیروں کی دو باتوں نے، امام شافعی بولے کہ مجھے بڑا فائدہ دیا۔ ایک تو یہ الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، اگر وقت کو تم کاٹو گے تو ٹھیک، ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ وقت کے گھوڑے پہ تم سوار ہو کے اپنی مرضی سے وقت کو چلاؤ، یا پھر تم وقت کے رحم و کرم پہ ہو اور اس کی موجیں تمہیں جس سمت چاہیں بہا لے جائیں۔ اب تمہارا اختیار ہے کہ تم اپنا وقت کیسے گزارتے ہو۔ دوسری بات جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو،
ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشغول کر دے گا۔ اپنے ارد گرد تانا بانا ایسا بن لو، اپنے حالات ایسے بنا لو، اپنی دوستی ایسی وضع کر لو کہ تم نیکی کے ماحول میں رہو، ورنہ شیطان برائی کے اندر مبتلا کرنے میں دیر نہیں کرے گا اور نفس تمہیں جو ہے وہ شر میں مبتلا کر دے گا۔ تو فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ ہم تو بعض اوقات بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں بے مقصد بیٹھے رہتے ہیں اور قیمتی سے قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے گئے، حضور کا سلام دیا، حضور کا پیغام دیا، اللہ اکبر۔ تو ویسے کرنی تو تڑپ گئے نا، چشمان سے آنسو ہیں اور بار بار پوچھتی ہیں میرے حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا۔ حضور نے کہا تھا نا کوئی اویس بن عامر کو ملے اور میرا سلام دے اور اس سے کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے، اللہ اکبر۔ تو یہ ملنے گئے حضور کی وصیت اور حکم کے مطابق، حضور کا سلام دیا تو یہ بار بار کہتے تھے حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا، اللہ اکبر۔ تو جب یہ تڑپ دیکھی تو کہا اتنی محبت اور اتنا پیار تو حضور کو ملنے نہیں آئے، حضور کو دیکھنے نہیں آئے۔ تو حضرت اویس کرنی فرمانے لگے تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے؟ تو یہ خاموش ہو گئے تو کہنے لگے میں نے نہیں نہ دیکھا تو مجھ سے پوچھ لو، تم پہلے بتاؤ کہ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اللہ اکبر، تم نے تو حضور کو دیکھا ہے تو ذرا بتاؤ نا۔ پھر خود ہی فرمانے لگے جس نے نہیں دیکھا اس سے پوچھ لو۔ کہا کوئی قریب سے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے، دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے۔ معلوم ہوا کہ حضور کی قربت میں ہی رہے ہیں اگرچہ بظاہر دور رہے ہیں۔ تو یہ اتنے جلیل القدر صحابی ملنے گئے، کچھ دیر باتیں کی، اس کے بعد حضرت اویس کرنی نے ہاتھ بڑھا دیے، کہا اچھا آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، میں نے بھی کرنی، اچھا حشر کو ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو وقت بہت قیمتی ہے، کسی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو ترک کر دے۔ جس طرح ڈھال آپ کر دیتے ہیں جنگ میں برستے ہوئے تیروں کے سامنے، تو وہ تیر ڈھال سے ٹکرا کے گر جاتے ہیں اور آپ کو نقصان نہیں پہنچتا، تو روزہ بھی آتش دوزخ سے ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ روزے دار کو اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، جب سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد شام کے لمحے ہوتے ہیں اور پھر روزہ منزل تک پہنچتا ہے، تو کس مسرت اور خوشی اور سرشاری کے عالم میں روزہ دار ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ اتنی لمبی اور اتنی سخت گرمی کے ماحول کی شدت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے روب منزل کیا۔ تو اس وقت ایک احساس اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اپنے کام و دہن میں ٹپکاتا ہے اور وہ ٹھنڈا میٹھا مشروب اس کی رگوں کو تر کرتے ہوئے معدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی زبان بولے نہ بولے دل اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایک ایک عضو بدن رب کا شکرانہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب رگوں کو تر کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن شکرانے کا وہ پیکر بن جاتا ہے۔ وہ ایک مسرت، ایک خوشی کا عالم ہوتا ہے کہ روزہ بھی نب گیا، سارے دن کی تکلیف بھی کٹ گئی اور اللہ نے مجھے افطار کے لمحوں تک پہنچایا۔ فرمایا روزے دار کو ایک خوشی تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی روزہ دار کو تب ملے گی جب روزے کے صلے میں اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ بنی آدم کے جتنے بھی عمل ہیں 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب اولاد آدم کو اس کا دیا جاتا ہے۔ جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا، تو بعض کو 10 گنا، بعض کو 70 گنا، بعض کو 100 گنا، بعض کو 700 گنا، تو 10 سے لے کر 700 گنا تک بندے کے اعمال کا صلہ دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا لیکن روزہ جو ہے اللہ فرماتا ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود عطا کروں۔ جب وہ خود عطا کرے گا تو کتنا عطا کرے گا؟ سخی اتنا بڑا ہو تو پھر کیا عطا کرے گا؟ بلکہ بعض نے اس کو عجزی ہی کی بجائے عجزہ پڑھا ہے بصیغہ مجہول، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔
باقی اعمال کی جزا جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں اور بہت کچھ ہے، لیکن روزے کی جزا میں خود ہوں، اور جس کو وہ خود مل گیا پھر جنت میں مل گئی، جنت والا جو مل گیا پھر جنت بھی مل گئی، جنت کی نعمتیں بھی مل گئیں۔ تو روزہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اس کی رضا کا ذریعہ ہے۔ تو خوش نصیب لوگ روزے کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے، اللہ اہل ایمان کو، اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اللہ جس کو محبت کی نظر سے دیکھ لے پھر اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ روزہ دار کے لیے اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، اللہ کی رحمتوں کے اجالے ہیں جو اس کے اوپر برستے ہیں۔ تو میں اور آپ اس ماہ انور کو، اس ماہ نور کو اس طرح سے گزاریں کہ ہمارے اندر کے پاپ دھل جائیں، ہماری غلاظتیں گناہوں کی مٹ جائیں، ہمارا سینہ صاف ہو جائے، ہم اہل ایمان کے لیے کشادہ دل ہو جائیں، ہمیں جو ہے وہ جھوٹ سے، تکبر سے، بخل سے، ریا سے اور دیگر امور بد سے اجتناب کرنے کی عادت پڑ جائے۔ روزہ جو سکھانا چاہتا ہے ہم وہ اس سے سیکھ لیں، اور روزے کی برکات ضبط نفس کی صورت میں ہمیں نصیب ہو جائیں، تو ہم روزے کے بعد بھی، ماہ سیام کے گزرنے کے بعد بھی ایک نئی زندگی لے کر، ایک تازگی لے کر، ایک نور و روشنی لے کر کے جو ہے وہ معاشرے کے، اسلامی معاشرت کے ایک اہم فرد کی صورت کے اندر جو ہے وہ سامنے آئیں۔ تو اللہ اس ماہ سیام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ ہر سال مہینہ آتا ہے، گزر جاتا ہے، ہم پورا مہینہ بھوک کاٹتے ہیں اور پھر وہاں کے وہاں ہی کھڑے رہتے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن اگر تبدیلی آتی ہے تو پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج کی اس تاریخ میں ہم عزم کر کے اٹھیں کہ ہمارا یہ ماہ سیام ہماری زندگی میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا، اور ہم ایک نئے باغپن کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ یہ مہینہ گزاریں گے اور ضبط نفس سیکھیں گے اس مہینے سے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جب بصرے میں آئے تو ایک صاحب مناظرہ کرنے کے لیے منتظر کھڑے تھے کہ مسلمانوں کا امام آئے، میں ایسے سوال کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ اور امام محمد بن حسن الشیبانی جب تشریف لائے، چمکتا ہوا روشن چہرہ، سر پہ سفید امامہ، بدن پہ سنت کا جامہ، جو ہی تشریف لائے تو جو مناظر کھڑا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو مناظرہ کرنے آئے تھے اور آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی بحث نہیں چھیڑی، ایسے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ تو وہ شخص بولا، وہ جو مناظرے کے لیے آیا ہوا عیسائی تھا، اس نے کہا کہ جب میں نے مسلمانوں کے امام محمد بن حسن الشیبانی کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی، جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑے محمد کا عالم شان ہے، خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہے۔ تو مسلمان کو دیکھ کر کے حضور یاد آئے، ہمارے رویوں سے ہمارے نبی پر لوگ درود پڑے، ہمیں دیکھیں، ہمارے کردار کو دیکھیں، ہمارے اخلاق کو دیکھیں، ہماری گفتگو سنیں، ہمارے پاس چند لمحے انہیں بیٹھنے کا موقع ملے، ہمارے ساتھ سفر کرنے کا انہیں موقع ملے، ہمارے ساتھ کاروبار کر کے دیکھ لے، رشتہ داری کر کے دیکھ لے، جب ہمیں ملیں تو وہ کہیں واہ واہ، جب حضور کا غلام یہ شان رکھتا ہے تو پھر حضور کا عالم کیا ہوگا۔ ہمیں دیکھیں تو درود حضور پہ پڑھیں۔ تو اپنے کردار اتنے خوبصورت، اتنے دل آویز بنا لو کہ اس سے اسلام پھیلے گا، اس سے اسلام کی روشنی پھیلے گی۔ تو سب سے پہلے اپنے اوپر اسلام کو ہم نافذ کریں، اپنے رویوں میں اسلام کو نافذ کر لیں، اپنے طرز زندگی میں اسلام کی حکمرانی لے آئیں، اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کر لیں، پھر یہ سفر آگے ہوگا۔ میں دوسرے پر اسلام کو نافذ کرنا چاہتا ہوں، خود اپنے پہ اسلام کو نافذ نہیں کرنا چاہتا۔ میں دوسرے کو مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں لیکن اپنے رویوں پہ میں نے کبھی غور نہیں۔ میرا طرز زندگی کیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں تو میرا اس کا انداز کیا ہے، کیا پورا کر لیتا ہوں، کیا میری زبان سے جھوٹ تو نہیں نکلتے، میرے لہجے لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب اور باعث تو نہیں ہے۔ تو اسلام کے جمال کو اپنے عمل سے لوگوں کے سامنے پیش کرو، تمہیں دیکھیں تو لوگ حضور کے غلام بنتے ہیں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔
اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اللہ نے اس مبارک مہینے کے دامن میں ڈال دی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کی فرضیت کا نتیجہ تقوی کا حاصل ہونا ہے، اتقاء کی دولت کا نصیب ہونا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں 3 چیزیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلی، بھوک اور پیاس سے حاصل ہوتا ہے، پیاس کاٹنے سے، بھوک کاٹنے سے کیا تقوی نصیب ہو جاتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی۔ یہاں ناروے میں اور مختلف ممالک کے اندر 20-20 گھنٹے کا روزہ ہے، اور ہمارے بھی یہاں 16-17 گھنٹے مسلسل شدت کی گرمی میں بھوک اور پیاس کاٹنا ہوتی ہے۔ تو اتنا طویل دورانیہ جو بھوک اور پیاس کاٹی ہے، اس کا مقصد رزق بچانا نہیں ہے، بلکہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، ماہ صیام میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے، باقی مہینوں کی نسبت ماہ صیام میں آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور کشادگی ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے، بلکہ رزق تو بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود 20-20 گھنٹے، 17-17، 18-18 گھنٹے پیاس اور بھوک کاٹنا، اس کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد قرآن نے بیان کیا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں اتقاء کی دولت ملے گی، تمہیں تقوی کا نور نصیب ہوگا۔ سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی۔ اللہ نے اس کے سینے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ الفتوں کا ایک جہاں آباد کر دیا ہے۔ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے، اس کے سینے میں رکھا ہوا پیار تو ایک عجیب کائنات ہے، تڑپتی ہوئی ممتا ایک الگ ہی جہان ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بچہ گھر سے نکلتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی دانشگاہوں میں اس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کو عقل و بینش سکھانے جا رہا ہوتا ہے، اس کی ایک ایک بات کو لوگ موتیوں کی طرح جھولیوں میں ڈالتے ہیں، اور دنیا کی دانشگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں اور درسگاہوں میں لوگ اس کے موتیوں جیسے جملے سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں کہ یہ عقل و بینش کا مرکہ ہے، یہ فہم و ادراک کا پہاڑ ہے، اس کی باتیں زندگی گزارنے کا گر سکھاتی ہیں، تو لوگ سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں کتنے بھولے انداز میں کہتی ہے، پتر ذرا سڑک دھیان سے عبور کرنا۔ جو دنیا کو عقل و بینش کا سبق سکھانے جا رہا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سڑک کیسے عبور کرنی ہے، لیکن ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا تیور ہے، یہ اس کی الفت کے رنگ ہیں۔ اور جب تک بچہ گھر پلٹ نہیں آتا، بیٹا واپس نہیں پہنچ جاتا، ماں کے دل میں کھٹکا رہتا ہے اور وسواس میں رہتی ہے، اور بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا خیر سے گھر پلٹ آئے۔ ماں کے سینے میں اتنا پیار کیوں ہے؟ دکھ جھیل لیتی ہے، تکلیفیں گوارا کر دیتی ہے۔ غریب مائیں تو بیٹوں اور بیٹیوں کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑیں تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی، تکلیفیں سہ لیتی ہیں، اذیتیں گوارا کر دیتی ہیں، لوگوں کی غلامیاں قبول کر لیتی ہیں۔ مائیں اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی۔ ماں کو اپنی اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ ایک ہی جواب ہے، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ میرے جملے کو دل کے کانوں سے سننا، جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ جنم دینے والی کے پیار کا ٹھکانہ کوئی نہیں، تو جو خلق کرنے والا ہے اس کے پیار کا اندازہ کون کر سکتا؟ تو ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، تکلیف میں رہے، بیٹا بھوک میں تڑپے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ بھوکا رہے؟ سحری کا کھانا کھایا ہے، کڑکتی دوپہر ہے،
برستی گرمی ہے، زباں پہ پپڑی جم گئی، حلق خشک ہو گیا، کھانے کے لیے پینے کے لیے سب کچھ میسر ہے، لیکن کہا نہیں ایک گھونٹ بھی نہیں لینا، وضو کرتے بھی احتیاط کرنا ہے، حلق سے نیچے کوئی قطرہ اتر نہ جائے، کچھ کھانا بھی نہیں ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب نے یہ کیسے گوارا کر؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پھر دوبارہ ماں کی آغوش میں آنا پڑے گا۔ بیٹا بیمار ہو گیا، ماں ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اس نے دوا تجویز کی، سیرپ لکھا، وہ کڑوا تھا، بیٹا پیتا نہیں، ماں نے زبردستی اس کو لٹا لیا، اس کا حلق کھولا، منہ کھولا، اس میں قطرے سیرپ کے ٹپکا رہی ہے، بچہ چیختا ہے، روتا ہے، لیکن جو وہ قطرے حلق سے نیچے اترتے جاتے ہیں، ماں کے چہرے پہ طمانینت آتی جاتی ہے۔ کیا ماں صفاق ہو گئی ہے؟ نہیں۔ ماں کی ممتا چھن گئی؟ نہیں۔ وہ جو بیٹے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ تڑپتے ہوئے بچے کو دیکھ کے مطمئن کیوں ہے؟ کیا ماں کی ممتا رخصت ہوگی؟ جواب نہیں۔ تو پھر کیوں ماں اتنی خوش ہے؟ کہا بیٹا نہیں جانتا، ماں جانتی ہے، چند لمحوں کی تکلیف ہے، کچھ لہجوں کی کڑواہٹ اور تلخی ہے، لیکن یہ سیرپ جب معدے میں اترے گا تو نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا۔ ماں کی نگاہ اس کڑوے سیرپ پہ نہیں، ماں کی نگاہ نتیجے پہ ہے۔ کہا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب تمہیں بہت پیار کرتا ہے، لیکن بھوک اور پیاس اس لیے گوارا کروائی جا رہی ہے لعلکم تتقون، اس کا نتیجہ تقوی کی صورت میں برآمد، تمہیں اتقاء کی دولت ملے گی، تم تقوی کا نور پالو گے۔ اس لیے یہ مہینہ ایک موقع ہے، ایک فرصت ہے، ہم اس فرصت کو غنیمت جانیں اور اپنے نفس کو قابو میں کریں۔ روزہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، اس سے وہ سب کچھ سیکھیں اور اپنے من کو سنوارنے کی کوشش کریں، تو جب ہم تقوی کی دولت پالیں گے تو روزے کا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ میں آپ تک حضور کے وہ 4 فرامین پہنچانا چاہتا ہوں جو لاکھوں احادیث کا خلاصہ ہے، اور ان 4 احادیث کو اگر ہم اچھی طرح اپنی روح میں اتار لیں تو ہماری پوری زندگی نور علی نور ہو جائے گی، زندگی میں روشنیاں بھر جائیں گی، زندگی میں اجالے آ جائیں گے، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ نیت اچھی ہے تو صلہ ملے گا، نیت بری ہے تو اچھے عمل کا بھی صلہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور حرام اور حلال کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، زیادہ لوگ انہیں نہیں جانتے۔ جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچا لیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا گویا وہ حرام چیزوں میں پڑ گیا۔ تیسری بات، حضور نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ یہ اسلام کا نور اور اسلام کا حسن بندے کو نصیب ہوتا ہے اگر وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے، ایک ایک سانس با مقصد ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنے وقت کو کس آوارگی کے ساتھ، کس بے دردی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے 2 باتیں بڑی پتے کی سنی اور انہوں نے مجھے بڑا نفع دیا۔ ایک تو یہ، الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، اگر وقت کو تم کاٹو گے تو ٹھیک، ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ دوسری بات جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو، ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشغول کر دے گا۔ اپنے ارد گرد تانا بانا ایسا بن لو، اپنے حالات ایسے بنا لو، اپنی دوستی ایسی وضع کر لو کہ تم نیکی کے ماحول میں رہو، ورنہ شیطان برائی کے اندر مبتلا کرنے میں دیر نہیں کرے گا اور نفس تمہیں جو ہے وہ شر میں مبتلا کر دے گا۔ تو فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ چوتھی حدیث سن لیجئے، میرے حضور نے فرمایا اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں اور آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ خیریت، عافیت، دولت، عزت، آبرو، یہ ہم پسند کرتے اپنے لیے، اور ہم یہ سب جو ہے وہ اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں، اہل ایمان کے لیے بھی پسند کریں۔ اللہ سب کو آبرو دے۔
کسی کی عزت پہ حرف نہ آنے پائے، کسی کو دھوکہ نہ ہو، کسی کو فراڈ نہ ہو۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی سے خود فراڈ تو نہیں کرتے، لیکن اس سے فراڈ ہو رہا ہو، اس سے دھوکہ ہو رہا ہو تو اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا شریک ہے، یہ میرا دشمن ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ پسند نہ کرے اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور یہ اگر کیفیت نصیب ہو جائے تو پھر ایمان کی حلاوت اور ایمان کا نور نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ 4 حدیثیں اصول دین میں سے ہیں، اور ان کو اگر خضر راہ بنا لیا جائے تو پوری زندگی نور نلا نور ہو جاتی ہے۔